جب آپ بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ مارکیٹس میں سنتے ہیں کہ پلاٹس ہیں، تو بحریہ ٹاؤن کا نام کے ساتھ 50% آپ کی ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اینڈ یوزر سائن کا. اب مری جیسی جگہ پر آپ پہاڑ ہیں موسٹلی، جب آپ لوگوں کو وہاں پر کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں ان دا انیشیل فیز، اگر آپ ان کو پہاڑ یا ان کو زمین دکھائیں گے، ان کو وہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا. السلام علیکم، عابد فرام پاکستان پراپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی. جی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں بخیر وفیت ہوں گے. ویورز، آج ہم بحریہ ٹاؤن کراچی میں نہیں ہیں، آج ہم بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ہیں، اور یہاں پہ ہم کیپٹل موورز اینڈ بلڈرز ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کمپنی کے سی او جناب اسد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، اسد صاحب سے ہم آج بات چیت کریں گے ان کی کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے، انہوں نے جو کچھ آج سے پہلے ڈلیور کیا ہے اس کے بارے میں، اور ان کے جو آنے والے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل ہم ان سے گفتگو کریں گے. جی اسد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی بہت بہت دعائیں. ماشاء اللہ. اچھا سب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں راولپنڈی میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم لوگوں کو 4 سال ہو گئے ہیں بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی میں اپنے پروجیکٹس کو سٹارٹ کیے ہوئے. پہلے ہم لوگ جوائنٹ وینچرز پہ کچھ پروجیکٹس کر رہے تھے، پھر ہم لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے سنگل انویسٹر بیس پروجیکٹس کو سٹارٹ کر لیا، جس میں ہمارے 2 پروجیکٹس کیپٹل ٹاور اور کیپٹل آرچ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی فیز 8 میں ہے. ایک 2 ایئرس کی کمپلیشن انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2023 میں ڈیلیور ہو جائے گا، اور دوسرا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2024 میں ڈیلیور ہو جائے گا. یہ دونوں جو ہیں ہائی رائز پروجیکٹس ہیں. بیسیکلی ان کا کانسیپٹ اس طرح کا ہے کہ پہلے آپ کا کمرشل یونٹس آئیں گے، لوور گراؤنڈ اینڈ میزنین اور فرسٹ فلور پہ، دین ہمارے پاس ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہیں. ہم لوگوں کا ڈفرینس فرام ادر کمپنیز از اے بٹ دس کہ ہم لوگ فلی فرنشڈ اپارٹمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں، ویدر دا کاسٹ از آن انسٹالمنٹس یا آپ کیش پہ اس کو لے لیں. اس کے علاوہ ہمارے پروجیکٹس مری میں بھی، مونٹینا لاجز ایک ہمارا پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 1 ایئر کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم لوگ جوائنٹ وینچرز پہ 2 پروجیکٹس مری مین ایکسپریس وے کے اوپر ڈیلیور کر چکے ہیں. تو الحمدللہ ایک اسٹڈی پیس کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں. All projects are roughly 80 to 90% sold out in a very reasonable time. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم. ماشاء اللہ. اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں بھی کچھ لانچ کر رہے ہیں. جی بالکل. ابھی ہم ایک پروجیکٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ڈسکلوز ہم آپ کو کر دیں گے. پریسنٹ 7 کے اندر ہم لوگ رائٹ ناؤ اس کا نام جو ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے فائنلائز کیا ہے وہ ہے کیپٹل ریزیڈینشیا. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم اس کی پری لانچ پرائسز اور اس کو مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ فلوٹ کر دیں گے. جی ویورز، کون سا کیپٹل ریزیڈینشیا؟ کیپٹل ریزیڈینشیا جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد بحریہ ٹاؤن کراچی میں آپ کو اس کا سائٹ ٹور بھی دیں گے، انشاءاللہ وہاں پہ ویڈیوز بھی بنائیں گے، اور اس کے بارے میں فردر اور بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل فراہم کریں گے. آج ہم جس پروجیکٹ کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں، جس کا ہم نے وزٹ کیا ہے، سائٹ ویڈیوز بھی ہم نے بنائی ہیں، وہ ہے مونٹانا لاجز. مونٹانا لاجز کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا کب آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، کیونکہ ہم وزٹ کر کے آئے ہیں اور اس کا گرے کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور ہماری جو پریکٹس رہی ہے بحریہ ٹاؤن میں، تو تب تو کوئی بندہ صرف کوئی بلڈر جو ہے پلاٹ خریدتا ہے اور اس کے 8 فلور سیل بھی کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بنانا شروع کرتا ہے. یہاں پہ آ کے اس کے آپ نے کوئی 6-7 فلور بنائے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ نے اس کو لانچ کیا ہے. یہ کیا سین ہے، تھوڑا سا بتائیے. بیسیکلی بحریہ ٹاؤن اٹ سیلف ایک ایسی فرٹرنیٹی ہے جس کی کریڈیبلٹی خود بہت زیادہ ہے. جب آپ بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ مارکیٹس میں سنتے ہیں کہ پلاٹس ہیں، تو بحریہ ٹاؤن کا نام کے ساتھ 50% آپ کی ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اینڈ یوزر سائن کا. اب مری جیسی جگہ پر آپ پہاڑ ہیں موسٹلی، جب آپ لوگوں کو وہاں پر کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں ان دا انیشیل فیز، اگر آپ ان کو پہاڑ یا ان کو زمین دکھائیں گے، ان کو وہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا کہ ابھی میں نے اس کو فلیٹ کرنا ہے، پھر اس کے میں نے روڈ وے ڈالنا ہے. وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہو جاتا ہے کلائنٹ کو میچور کرنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے. موسٹلی مری میں جو بلڈنگس بنتی ہیں وہ پہلے ان کے اسٹرکچرز ریڈی ہوتے ہیں، دین ڈیسیجن آتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے مارکیٹ آؤٹ کریں. الحمدللہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں ہم نے مونٹینا لاجز کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. اللہ کے فضل سے جون میں ہم اپنا مین اسٹرکچر، جسے آسان الفاظ میں ایک ڈھانچہ کہتے ہیں، وہ ہم تیار کر چکے تھے. الحمدللہ TMA سے اپرووڈ، NHA سے اپرووڈ، انوائرمنٹل جسے لوگ جنگلات بھی کہتے ہیں ان سب سے اپرووڈ. اب وہاں پر آتا ہے کہ ہم نے اسٹرکچر کو ریڈی کرنے کے بعد
ہم نے پھر اس کو مارکیٹ کرنا شروع کیا. الحمدللہ 29 جون کو میں نے اس کی مارکیٹنگ سٹارٹ کی, اینڈ آفٹر 2 months me and my team we have sold 32 units out of 47. ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ ٹارگیٹ صرف اچیو تب ہوتا ہے کیونکہ اینڈ یوزرز کو ایک کلیئر پکچر نظر آتی ہے, رادر دین میں انہیں بتانے کہ سر آپ کا اتنے سے اتنے اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ ہوگا, ہم انہیں بتاتے ہیں سر آپ کا یہ اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ ہوگا, اس فلور میں ہوگا, یو کین اسٹینڈ ان اٹ اینڈ یو کین ویژولائز کہ آپ کو کیا اینڈ پہ کیا چیز مل رہی ہے. اور تھرڈ امپورٹنٹ چیز, ہم لوگ فلی فرنش اپارٹمنٹ دے رہے ہیں, تمام امینٹیز ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لیگل ڈاکیومنٹیشن بحریہ ٹاؤن جیسی جگہ کے علاوہ بہت میٹر کرتی ہے. جی بالکل صحیح. لیگل ڈاکیومنٹیشن میں ہم لوگوں کو پنجاب گورنمنٹ کا ای اسٹامپ پرووائڈ کر رہے ہیں. یونٹ کی پیمنٹ کلیئر ہونے کے بعد, جو کہ ہر ہائی رائز بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لینے والے کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہ لینڈ میرے نام پر نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن میں لینڈ ایک اونر کے نام ہوتا ہے, تو کل کو اونر مجھے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ سر آپ پلیز ویکیٹ کر دیں. ادھر ہم لوگوں کو یونٹ کی پیمنٹ کلیئر ہونے کے بعد رجسٹری بھی کرا کے دے رہے ہیں لینڈ کی, جو کہ پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کا اپارٹمنٹ بھی آپ کو الاٹ ہو گیا اور زمین کا حصہ بھی آپ کے نام پہ کر دیا گیا. یہ 3-4 وہ پازیٹیو چیزیں ہیں. اور فردر مور ایک چیز میں بھول گیا, ہم 12 months میں آپ کو کمپلیٹ کر کے چیز ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ڈیلیور ہونے کے بعد بھی 6 months کا ہم انسٹالمنٹ پلان, یعنی 18 months کا انسٹالمنٹ پلان اور 12 months کی پوزیشن. یہ وہ تمام پرائم چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ الحمدللہ مارکیٹنگ کے 2 مہینے بعد ہم لوگوں کی ریپڈ سیلز. صحیح. اچھا, اس کا جو آپ نے ابھی ڈاکومنٹیشن کا کہا, وہ اگر ہمارے کچھ کلائنٹس کہتے ہیں کہ ہم وہ ڈاکومنٹس آپ کے چیک کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں وہ سینڈ کر دیں واٹس ایپ وغیرہ پہ, ہم ان کو ساری چیزیں کلیئر پکچر میں سینڈ کر دیتے ہیں. ریزن کچھ چھپانا نہیں ہے, کیونکہ جب اینڈ یوزر بائی کرتا ہے اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ میری چیز ہے, بنا یہ رہے لوگ. صحیح. ہائی رائز بلڈنگس میں جب پلاٹ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے اب جو مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہمارے پیسوں سے بلڈنگ تیار ہوئی. جی جی. اس جگہ پر ہم نے اپنی پاکٹ سے بلڈنگ تیار کی اور ان کی پیسوں سے صرف فرنشنگ ہو رہی ہے. کلائنٹ کی 50 to 60% کریڈیبلٹی اسٹرکچر دیکھ کے کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں. ٹی ایم اے اسٹرکچر فرد ہم ہر کلائنٹ کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر لحاظ سے کلیئر ہیں. ہمیں الحمدللہ کسی کوئی این او سی میں کوئی آبجیکشن کسی جگہ نہیں ملی ہوئی, اسی لیے الحمدللہ آج اسٹرکچر کھڑا ہو گیا ایون کافی پرابلمس ہونے کے بعد اس پوری بلڈ. صحیح. یہ تو بہت اچھا ہے, اس سے ٹرسٹ لیول جو ہے کلائنٹ کا وہ بہت بڑھتا ہے. بالکل. اور ظاہر بات ہے اگر آج آپ سے وہ 1 یونٹ لے گا تو آنے والے دنوں میں آپ سے وہ کئی یونٹ اٹھائے گا. آپ کے چاہے آپ صرف پلاٹ بھی دکھا کے کہیں گے, پھر آپ کا ٹرسٹ لیول کیونکہ بن چکا ہوگا تو وہ ایک ریلیشن, ہمارا پرپز ہوتا ہے کہ ہم ریلیشن شپ بنائیں. کیوں؟ ایک پوری فیملی ہوتی ہے, جب آپ 1 یونٹ دیتے ہیں وہ 100 اور جگہوں پر جا کے بات بن جاتی ہے نا پھر وہ. بالکل چین. اچھا, اس میں جو مونٹانا لاجز ہے اس میں سائزز کیا ہیں اپارٹمنٹس کے, اور 1 بیڈ جو ہے وہ پراپر 1 بیڈ اپارٹمنٹ ہے اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے؟ میں بالکل آپ کو دیکھیں, بیسیکلی ہم نے ویریشنز رکھی ہیں اسٹوڈیو اینڈ 1 بیڈ اپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, ملٹیپل اسٹوڈیوز اینڈ 1 بیڈ. ہمارے سائزز سٹارٹ ہوتے ہیں 311 اسکوائر فٹ کے اسٹوڈیو سے 555 اسکوائر فٹ تک کے یونٹس ہم نے پرووائڈ کیے ہیں, جس میں انڈیپینڈنٹ 1 بیڈس کے 2 سائزز ہیں 442 اسکوائر فٹ اینڈ 462 اسکوائر فٹ. یہ انڈیپینڈنٹ 1 بیڈس ہیں جن میں سیپریٹ لاؤنج اور سیپریٹ بیڈ روم ہے اور فلی فرنشڈ. جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹس ہیں وہ 1 روم ود اٹیچ واش روم, اوپن کچن اینڈ دین اگین فلی فرنشڈ ہے. اب ڈفرینس آتا ہے ان دا ٹوٹل اماؤنٹ. اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو چیز آپ مارکیٹ کر رہے ہیں ویدر اٹ از فیزیبل فار دا پیپل جو کہ مارکیٹ میں ہیں. پلس سیکنڈ اسٹیپ بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اینڈ یوزر آپ سے بائی کر رہا ہے ول ہی بی ایبل ٹو ٹیک اچھا 1 to 2 million کا آپ ٹاپ آن دیٹ آفٹر کریشن کے. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت ہی ریزنیبل سائزز رکھے کہ ہماری پرائس رینج 5 million سے سٹارٹ ہو کے 1.5 کروڑ کے بٹوین میکسیمم یونٹس ہمارے آ جاتے ہیں. مطلب ہر طرح کا انویسٹر اور اینڈ یوزر دونوں سفائس اویل کر سکتے ہیں. اچھا, اور اس میں یہ بتائیے گا کہ اس کا ڈسٹینس جو ہے یہ اسلام آباد سے کتنا ہے اور مری سے کتنا ڈسٹینس ہے؟ جب اسلام آباد سے ایگزیکٹ 47 کلومیٹرز اہیڈ آن دا مین مری ایکسپریس وے یہ واقع ہے.
مری کے اندر جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں بڑی پرومیننٹ ایک جگہ ہے جسے مساڑی چوک کہا جاتا ہے. مساڑی چوک سے 2.3 کلومیٹرز اہیڈ سوزو واٹر پارک سے 1 کلومیٹر پہلے یہ مین مری ایکسپریس وے کے اوپر واقع ہے. مین روڈ سے یہ کنیکٹڈ ہے. یہاں سے مال روڈ 10 to 15 منٹس کی ڈرائیو پہ, یہاں سے بھوربن آپ کا 20 منٹس کی ڈرائیو پہ, یہاں سے نیلم آپ کا 30 منٹس, اور سب سے فورموسٹ چیز جو میڈیکل فیسلٹی ہے جو کہ سی ایم ایچ کی ہے وہ یہاں سے 15 to 17 منٹس وداؤٹ گیٹنگ ان دا ہیسل اور رش آف مال روڈ. آپ کلیئر ایک پاتھ وے سے سنی بینک سے ہوتے ہوئے آپ جا سکتے. یہ ساری چیزیں ہم گھوم کے آئے ہیں, میں صرف ویورز کے لیے نہیں بالکل وہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کلیئر ہو جائے کہ وہ کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کتنا ڈسٹینس ہے مری سے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم نے مری کے لیے لینا ہے. بالکل اور ان کو پتا ہو کہ 10 سے 12 منٹ پہ وہ مری پہنچ سکتے ہیں. مین جو مال روڈ ہے وہاں پہ, کیونکہ وہ مال روڈ یا ایک مین بازار جہاں پہ یا جی پی او چوک وغیرہ جو, یا آپ کا وہ لکوٹ کا بازار آ جاتا ہے یا اولیٹ کا بازار آ جاتا ہے, وہ سارے اب یہ مین ہب ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس جگہ پر 5.5 فٹ برف پڑتی ہے اس پورے ایریا میں, اور NH-A کی روڈ ہونے کے وجہ سے یہ روڈ بلاک نہیں ہوتی. NH-A کی گاڑیاں اسے کمپلیٹلی کلین کرتی رہتی ہیں, یعنی آپ کی فیزیبلٹی آف سفر بھی ہوگی, آپ نے ویدر بھی انجوائے کر لیا, ویو بھی انجوائے کر لیا, اور آپ مری کے ہیسل میں بھی نہیں پڑے. میں ابھی اسد بھائی وہاں پہ میں LG1 پہ بھی کھڑا ہو کے میں نے وہ ویو کو فیل کیا ہے, وہاں پہ ویڈیوز بنائی, اور میں نے ٹاپ پہ جا کے بھی وہاں پہ مطلب ویڈیو بنائی, اور وہ سارا میں نے ویوز کو فیل کیا اور دیکھا ہے. ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور وہاں پہ کھڑے ہو کے جس طرح میں نے ویڈیوز وہاں پہ بنائی, ویڈیو آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ ہمارے مختلف چینلز پہ, تو وہ شاید آپ وہ فیل نہ کر سکیں, لیکن جس طرح سے وہ ٹھنڈی ہوا مجھے آ رہی تھی اور جس طرح بادل میرے بیک سائڈ سے گزر رہے تھے, وہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا ویو آپ کو شاید مری کے کسی ہوٹل میں نہیں ملے گا. وہ یہاں مری سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے تب آپ کو ملے گا. اچھا اس کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو یہاں پہ انویسٹ کرتا ہوں 50 لاکھ 60 لاکھ یا 1 کروڑ, میرا فیوچر کیا ہے؟ یہ اس کو میں 2 سال کے بعد سیل آؤٹ کر دوں تب یہ میرا فیوچر ہے, مجھے ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ پروفٹ میں مل جائے گا, یا میں اس کو رینٹ آؤٹ کروں؟ آپ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا, جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کچھ مارکیٹ کے سرٹن رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے انویسٹ کیے ہیں شاپ میں, اپارٹمنٹ میں, مارکیٹ کے مطابق ریڈی ہونے کے بعد اس کا 0.5% رینٹل ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے ان 1 منتھ. یہ آپ کی ایک نہیں, یہ 50 لاکھ کی چیز ہے تو 25,000 منتھلی آپ کو ان دا انیشیل 1-2 ایئرس ملے گا. یہ بلڈنگ جو ہے یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ پہ اویلیبل ہے. ٹورسٹ اسپاٹ پہ بھی پرائم لوکیشن پہ کہ مین آپ کے پاتھ وے میں اس کا ایکسیس ہے. اس وقت اس بیلٹ میں 10,000 سے لے کے 20,000 تک کا پر نائٹ روم کے رینٹس ہیں. اگر آپ کا روم منیمم بھی اونلی 4 ویکینڈس پہ بھی اگر آپ کا ہوتا ہے تو یو آر جنریٹنگ آف سیزن میں بھی 70-60,000 روپیز منتھلی. 30 to 40% بننے کے 2 سے 2.5 سال کے اندر آپ صرف رینٹل سے آؤٹ پٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ نکال سکتے ہیں. وہ 40% کا گین پلس 60% جب آپ امیجیٹ سیل کریں گے وہ آٹومیٹیکلی آپ کا انکریز ہو جائے گا. یعنی ان اے وے اگر آپ نے ایک چیز انویسٹمنٹ کی ہے 70% کی بیئر منیمم آپ کی گروتھ ود ان 2 to 3 ایئرس ایکسپیکٹڈ. بالکل. اور بلکہ ہم بحریہ ٹاؤن میں ایک ولا لیتے ہیں 2.5 کروڑ کا 3 کروڑ کا, اور اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہمارے کلائنٹ کے اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں یار وہ 50,000 60,000 پر منتھ پہ, مطلب آپ نے 3 کروڑ اپنا ایک جگہ پہ محفوظ بھی کر دیا ہے اور آپ کو صرف 60,000 پر منتھ مل رہا ہے. یہاں پہ آپ کا 50 لاکھ انویسٹ ہوا ہے اور آپ اس سے زیادہ رینٹل. اور سیزن میں جب لوگوں نے مال روڈ کے اوپر یا سراؤنڈنگ ایریا میں اپنے روم کے رینٹس کو 60 کمرے نہیں مل رہے ہوتے, وہ تو آپ خود ایکسپیکٹ کریں کہ آپ 30 بھی کہیں گے تو پیپل آر گوئنگ ٹو کم اینڈ اسٹے. کیوں؟ آپ ان کو امینٹیز دے رہے ہیں, آپ ان کو فلی فرنش اپارٹمنٹ, ایک اچھی لیونگ, آپ جنریٹر, آپ ویو, یہ ساری چیزیں مری میں جا کے لوگوں کی سب سے بڑی کمپلین ہوتی ہے ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی, پیسے بہت زیادہ. پارکنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے. بالکل. اور آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ جب وسٹریا میں پھنسے تھے تو وہ اس سے آگے والے ایریا میں پھنسے تھے. اور ایشو بھی یہی تھا کہ وہاں پر آپ کو صحیح طریقے سے صاف صفائی, روڈ, سنو فال وہ نہیں کلیئر ہو رہے تھے.
ظاہر ہے جب وہاں پر کلیئر نہیں ہو رہی مینز اس سائڈ کے ریسٹورینٹس اور ہوٹلس میں لوگوں کی پریفرنس ختم ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی. آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں, یہ جس بیلٹ میں ابھی آپ وزٹ کر کے آئیں, اس بیلٹ کو نیو مال روڈ کے نام سے انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون ڈسکلوز کر دیا جائے گا. ابھی وہاں پر 4 پروجیکٹس بن رہے ہیں, اگلے 2 سال میں وہاں پہ جگہ ہی نہیں بچے گی پروجیکٹس بننے. ہم دیکھ کے ہیں وہاں پہ مطلب بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور برانڈس بھی ہیں, KFC ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے نزدیک اس کے, اور اس طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور بھی فوڈ کے وہاں پہ پوائنٹس آئیں گے, آپ کو اچھا کھانا بھی وہاں پہ مل سکتا ہے. بالکل ایسی بات. اور ابھی آلریڈی گلوریا جینز, بٹ کڑھائی, کنٹری سائڈ, سیکنڈ کپ, ونگز, میکڈونلڈز, یہ وہ سارے بڑے برانڈز ہیں جو ہر طرح کے لوگ پریفر کرتے ہیں, چاہے وہ فاسٹ فوڈ والے ہوں چاہے وہ دیسی کھانا کھانے والے ہوں. اور سب سے پرائم بات یہ آتی ہے کہ جب آپ مری جاتے ہیں, آپ اسٹے کرتے ہیں, آپ نے واپس آنا ہوتا ہے, آپ کو رش اتنا زیادہ ملتا ہے. ایسی جگہ پر ہم لوگوں نے ٹاپ پہ مین روڈ پہ ریمپ پہ 20 to 22 کارز دیر, اور نیچے 5 مرلہ کے لینڈ پہ انڈیپینڈنٹ پارکنگز ہونے کے باوجود رفلی ہم لوگ 60 to 70 کارز کی پارکنگ ہم ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ وی آر پرووائڈنگ اپنے کلائنٹس کو. صحیح جی, بہت اچھا لگا یہ پروجیکٹ دیکھ کے, مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ جب ہماری آپ سے کل یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی تو شاید میں پرسنلی اگر میں کہوں تو میں 50% سے بھی کم سیٹسفائیڈ تھا, لیکن آج وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا, وہاں پہ ہم نے ویڈیوز دیکھی, وہاں پہ ہم تقریباً 2 گھنٹے کھڑے رہے, وہ ساری چیزوں کو فیل کیا ہے. اور جو ساتھ والے جو وہاں پہ فوڈ پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا, کیونکہ ہم PPL ہم جس کو بھی مارکیٹ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو, تو ہم اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو بہت آبزرو کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے وہاں پہ, تو لوگ جو ہیں وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ آپ کو نہ جانتے ہوں, انہیں دیکھنا کہ PPL جو ہے اس پروجیکٹ کی اگر وہ ذمہ داری لے رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اچھا پروجیکٹ ہوگا. تو وہ ساری چیزوں کو آبزرو کرنا وہ ہماری ذمہ داری تھی. ڈاکومنٹیشن ہم نے چیک کر لی, الحمدللہ ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں انشاءاللہ ہم بہت اچھے اور بھی پروجیکٹس کریں گے آپ کے ساتھ مل کے, یہاں پہ بھی بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, اور کراچی میں بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا, آپ نے بہت ٹائم دیا. جی ویورز, آپ نے مونٹانا لاجز کے بارے میں ہم نے جو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا, اگر آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی بھی کوئریز ہیں, کچھ بھی جاننا چاہ رہے ہیں, کوئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں, ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان پراپرٹی لیڈرز. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.